الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ وہ ہے جس نے اتاری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں یعنی ان کے معنی واضح ہے اور اصل یہی کتاب ہے، اور دوسری بعض آیتیں متشابہ ہے یعنی جن کے معنی معلوم یا متعین نہیں، سو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہت کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے۔ ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی 6 آیت ہے۔ آپ کو واقعہ بتلایا گیا تھا اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے کا کہ نجران کے کچھ نصارہ یعنی عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سوالات جوابات لے کر آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جو بھی سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ جب وہ تھک گئے اور کوئی جواب نہ مل پایا ان کو، تو انہوں نے قرآن کریم کے 2 الفاظ، قرآن کریم کی 2 آیتیں ذکر کی۔ کہنے لگے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا ہے یعنی اللہ کا کلمہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے روح اللہ کہا ہے، روح اللہ یعنی اللہ کی روح۔ تو اب بتلائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر اب بتلائیے کہ روح اللہ یعنی اللہ کی روح، تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ رب العزت کے بیٹے اور خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے قرآن کریم کی وہ الفاظ استعمال کیے جنہیں متشابہت کہتے ہیں۔ چنانچہ اس پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں جواب دیا، واضح کیا۔ یہ آیت اگر کوئی بندہ سمجھ لے تو بہت سارے نزاعات سے، بحث و مباحثات سے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کے جو اللہ نے راز بنایا ہے اپنے اور اپنے نبی کے درمیان، اس کا مطلب معنی مجھے آپ کو نہیں بتلایا گیا ہے، نہیں بتلایا گیا تو کچھ لوگ چکر میں پڑتے ہیں اور اس کا معنی مطلب جاننے کے چکر میں پھر گمراہی کے راستے پر، فتنہ پھیلانے کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ اللہ وہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، جس میں بعض آیات محکمات ہیں، یعنی قرآن کریم میں بعض آیت محکمات، محکم کے معنی مضبوط، مطلب یہ ہے کہ جس کے معنی، جس کا مطلب، جس کی تفسیر جو عربی کے قواعد جانتا ہو، عربی کو سمجھتا ہو،
تو وہ قرآن کریم کی آیت کو دیکھے گا تو اسے مطلب سمجھ میں آئے گا، معنی مطلب سمجھ میں آئے گا، اور اس کی تفسیر بھی کی گئی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنائی، صحابہ سے ہم تک پہنچی، ان کی تفسیر بھی ہے اور ان کے معنی بھی ہے اور مطلب بھی ہے۔ ان کو کہتے ہیں آیات محکمات۔ تو جیسے آپ کے سامنے آیا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، تو سمجھ میں آ گئی بات۔ اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، سمجھ میں آ گئی۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، یعنی اولاد کا سسٹم ہے ہی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر کا بھی نہیں ہے، ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ یہ ان آیتوں کو کہتے ہیں آیات محکمات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے قرآن کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کو ہدایت والا راستہ بتلاتی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ ان آیتوں کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے، یعنی جس کے معنی اور مطلب بتلائے گئے ہیں تو یہی اصل کتاب ہے، مطلب یہی آپ کی زندگی میں عمل کرنے کے لیے اور آپ کو اللہ کے توحید سمجھانے کے لیے، رسالت اور آخرت کی باتیں آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے اور آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے انہی کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ آیت محکمات۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بعض دوسری آیتیں جو ہے وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے مطلب، معنی یا ان کی تفسیر سمجھائی نہیں گئی ہو مجھے اور آپ کو، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں 3-4 درجے ہیں ایسے آیت متشابہات کے۔ ایک تو دیکھو جن کا مطلب بھی، معنی بھی کچھ ہی سمجھ میں نہیں آتا، الف لام میم، سورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ الفاظ، یہ حروف متشابہات ہیں، ان کے مطلب معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ اور جن لوگوں نے، جن اکابرین نے کوشش کی ہے وہ بھی مکمل کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کے معنی اور مطلب نہیں بتلائے گئے۔ آیات متشابہات ان کو کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے، معنی کا پتہ نہیں، کیا معنی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کیفیت کا پتہ نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر عرش پہ مستوی ہوئے، عرش یعنی تخت اور مستوی یعنی بیٹھنا۔ اب مجھے اور آپ کو کیفیت کیسے معلوم، پتہ ہی نہیں، نہ بتلائی گئی ہے۔ تو یقین تو رکھنا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن کیسے ہے اس کی کیفیت معلوم نہیں، تخت کیسا ہے اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مطلب اور تفسیر اس کی اللہ نے ہمارے لیے چھپا کر رکھی ہے، تو ان مطلب اور معنی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ کیسے اللہ عرش پہ مستوی ہوئے، ان کو، اس ایسی آیتوں کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ دیکھیے ہوا کیا کہ انہوں نے، جو نصارہ نے آیات متشابہات ذکر کر کے نہ دلیل دی۔ دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے قرآن میں آیا ہے کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے کلیمے ہیں، اللہ کا کلیمہ ہے، مطلب دیکھو یہ میرے الفاظ جو نکل رہے ہیں یہ میرے کلیمے ہیں، جو الفاظ نکل کر باہر آ رہے ہیں، ایسے اللہ سے جو کلمہ نکلا تو انہوں نے کہا جو اللہ سے نکلا وہ اللہ ہی ہوگا۔ اور دوسرا ان کے کہنے کا مطلب روح اللہ، یعنی اللہ کی روح ہے، اللہ سے نکلی ہے، تو حضرت عیسیٰ خدا ہی ہے، اللہ کے بیٹے ہی ہے۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ جب ایسی قرآن کریم کی آیت متشابہات آ جائے تو ان کو محکمات کی طرف لے جاؤ، یعنی پہلی والی آیت جن کا مطلب معنی صاف سمجھ میں آتا ہو ان کی طرف لے جاؤ۔ اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا حضرت عیسیٰ کے متعلق؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ،
اللہ فرما رہے ان ہوا الا عبد کہ حضرت عیسیٰ صرف بندے ہیں، صرف بندے ہیں، انسان ہیں تمہاری طرح، انعمنا علیہ ہم نے انعام کیا ان پر، یعنی مردوں کو زندہ کر رہے، اس کا مطلب وہ خدا نہیں، ہم نے انعام کیا، ہم نے معجزہ دیا تھا، کوڑیوں کو درست کر رہے تھے، ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا، یہ ان کے معجزات ہے۔ معجزہ نبی کا فعل عمل اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کرامانہ چاہے تو ہی نبی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں نبی کر سکتا، نہیں نبی کے بس میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ، پھر دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ان، جو واضح صاحب سمجھ میں آنے والی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم پیدا کیے گئے ہیں ایسے ہی سیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مثلا کے معنی سیم، جیسا، بالکل ڈکٹو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے ایسے حضرت آدم علیہ السلام، دونوں کی دونوں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، حضرت آدم کے تو باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں، اللہ نے پیدا اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو بھی ہاتھ سے بنایا، اور آگے فرما دیا من تراب، من تراب، وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی سے انسان ہی بنائے جاتے ہیں، تو انسان ہے خدا نہیں ہے۔ تو جب واضح کر دیا، یہ آیات محکمات ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق، اور کلمت اللہ اور روح اللہ یہ آیات متشابہات ہے، جن کا مطلب معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ان کو آیات محکمات یعنی پہلی والی آیتوں کی طرف کہ اللہ کے بندے ہیں اور مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی طرف لایا جائے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر کا یہی انداز ہوگا کہ بھئی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو سمجھنے والی آیتوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ بہرحال تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب رہا جو اس طرح کے چکر میں پڑتے، جیسے نصارہ پڑے، فرما رہے، اور بہت سارے مسلمان بھی ہمارے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اصل آیتوں کو چھوڑ دیں گے، کوئی ایک چیز جو متشابہت والی ہے اس میں اٹکے رہے گی۔ ید اللہ، قرآن کریم میں بار بار آتا ہے ید اللہ، ید اللہ کی معنی اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا؟ اللہ کی طاقت و قدرت ہے۔ اب ہاتھ سے مراد ہمارے جیسا ہاتھ، تو پھر تو میں اور آپ کافر ہو جائے گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ کسی کی مدد سے پاک ہے، اسی لیے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر چیز سے، میرے جیسے آپ کے جیسے آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، کھانے سے، سونے سے، سب سے پاک ہے، وہ یہ سارے کام نہیں کرتا، وہ مجھے اور آپ کو دیے گئے ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ تو اگر اس طرح کے متشابہات میں پڑے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں زیغن، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو اس طرح کے چکر میں پڑتے ہیں ان کے دل میں ٹیڑھا پن ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آیات متشابہات میں گھس کر گمراہی پھیلاتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ایسی چیز کے معنی مطلب کے پیچھے پڑتے ہیں جس کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ پھر کس کو ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ ان کا مطلب و معنی کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہے، کون؟ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے دونوں آیتیں اتاری ہیں، دونوں آیتیں اللہ کی ہے، ایک مطلب ہمارے کام کا ہے تو بتلایا ہے، ایک کا مطلب ہمیں ہمارے کام کا نہیں اس لیے اللہ نے نہیں بتلایا ہے، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، بیکار کی کھوج میں کرود میں نہیں پڑتے ہیں، تو اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ کل من عند ربنا، جو کچھ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ اس سے مراد والراسخون فی العلم سے اہل سنت والجماعت ہے، یعنی ہم اہل سنت والجماعت، یعنی ہم اہل سنت کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لے، اور جماعت یعنی جو صحابہ کی جماعت کو مانے، ان لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ آیت متشابہات میں ہمیں پڑھنا نہیں، مطلب معنی والی آیتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے۔
اسی لیے اللہ فرما رہا وما یذکر الا اولو الالباب، سمجھانے سے وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ آگے کی آیتوں کے اندر اللہ بتلا رہے ہیں کہ 5 انجیکشن انسان کے جسم میں محبت کے ایسی تیز مارے گئے ہیں کہ ان کی محبت لوگوں کے دل سے نکلتی ہی نہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور ان کی محبت سے نکلنا ہی جنت میں پہنچنا ہے۔ دنیا کے اندر آئے ہیں، چنانچہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔